کیا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن پوچھنے سے پہلے وہ بلائے گا نا، ڈاکے گا نا، تو ڈاکے گا کیسے؟ کیسے ڈاکے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ حضرت پوچھتے سننا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کا مسلک کیا ہے؟ آپ لوگ کون سے مسلک کے ہیں؟ مسلک ہے اہل سنت میں 4 مسلک ہے، تو کون سے مسلک سے آپ لوگ؟ حنفی ہو کہ شافعی ہو، حنبلی ہو کہ مالکی ہو، کیا ہے؟ جانتے ہی نہیں جانتے؟ نہیں جانتے؟ اتنا نعرہ دیا جاتا ہے اس کے باوجود آپ نہیں جانتے ہیں؟ آپ کو جاننا چاہیے نا، ہر جلسے میں نعرہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے نا؟ تو آج جان لو ہمارا آپ کا مسلک کیا ہے؟ ہم سب حنفی المسلک ہیں۔ کیا ہے؟ حنفی المسلک، اہل سنت والجماعت، خالی اہل سنت بھی نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ حنفی ہے۔ حنفی المسلک ہم ہیں، ہم حنفی ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، ان کے ہم مقلد ہیں، اور امام اعظم کے وہاں قرأۃ الامام جو ہے یہی قرأۃ المقتدی ہے، اور مسلک میں مسئلہ دوسرا ہے، لیکن آپ جس کے مقلد ہیں ان کے وہاں کیا ہے؟ قرأۃ الامام قرأۃ المقتدی۔ آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہو امام صاحب کے پیچھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ نہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ نہیں، بولو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے کیونکہ تم مقلد ہو امام اعظم کے۔ کس کے مقلد ہو؟ امام اعظم کے مقلد۔ اور ایک مسئلے کی بات بتا دوں میں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ ادھر پوچھتے سننا ہوگا، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ واجب ہے۔ اب اگر 2 لوگ قرآن پڑھنے لگے تو تکرار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی، ایک جو ہے قاری صاحب ہے وہ اس طرح سے پڑھ رہا ہے، اور دوسرا دلادی کے نام کا ہے فٹافٹ پڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ مرد معلم کے ابھی پہنچ نہیں پائے گا، سب صحیح سے ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے جب امام قرأت کرے گا تو مقتدی خاموش رہے گا، چپ رہے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح کل میدان محشر ہم اور آپ جب بلائے جائیں گے، ہمارا امام ہوگا، تو جو امام ہمارا ہوگا تو سوال کس سے ہوگا؟ امام سے۔ بولو، امام اگر مولا علی ہیں، بولو بھائی، ان جیسی نماز کے پڑھنے والا ہوگا؟ امام حسن و حسین ہیں، ان سے جیسی نماز کوئی پڑھنے والا ہوگا؟ خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ اگر ہمارے امام ہو جائیں، ہم ان کے مقتدی ہوں تو سوال ہوگا، آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اب ورنہ ہم تو بالکل جیسے چڑیا دانا چگتی ہے ایسا سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چڑیا کو دانا چگتے ہوئے دیکھا ہے؟ شور مارا ٹک اٹھا دیا، یہی حال ہمارا تمہارا ہے نا؟ لیکن وہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، جن کو بنانے جا رہے ہیں ہم امام، وہ ایسے ہیں کہ پشت سے خنجر نکل جائے سجدے کی حالت میں والی کو خبر نہ ہو، کربلا کی دھرتی پر گردن کٹ جائے، سر نیزے پہ آ جائے اور حسین کو خبر نہ ہو، اسی لیے
یہ سلسلہ 1400 سال سے 1500 سال سے چل رہا ہے. جو امام بھی تھے انہوں نے اپنا امام بنا لیا. حتیٰ کہ حضرت امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے، بولو تو امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام ہیں، ان کو امام کی کیا ضرورت؟ لیکن اس امام اعظم نے بھی باپ بیٹے دونوں کو امام بنا لیا. سبحان اللہ. حضرت جعفر صادق کو بھی امام بنایا، اور ان کے ابا حضرت امام باقر ان کو بھی امام بنا دیا. তোদেরটা বুঝতেছেন না বাবা? কিছু অসুবিধা তো বলবেন, ঠিক আছে? ये यूपी में है, मैं यूपी से यहाँ हूँ, ठीक है ना? तो ये मैं यूपी से यहाँ आ गया हूँ, ये यहाँ से यूपी चले गए हैं, ठीक है? इनकी भाषा समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मेरी भाषा आसानी से समझ लो कि बुझो पारे. কি করো হবে? মুরিদ बनवा হবে. এখন শুনেন, আমি বেশি কমজোর আছি, বেশি তাকতওয়ার নেই, ঠিক আছে? আমি একটা सूता होता है ना, सूता तो एक कच्चा सूता होता है, तो मैं उसी कच्चे सूते की तरह हूँ, कच्चे सूते की तरह हूँ. আমি আপনার বোঝ থামতে পারবো না, লেকিন আমি রশ করছি, ফখর করছি, আমি জিনার সঙ্গে আছে তিনাই আল্লাহর রাশি আছে, তিনাই আল্লাহর রাশি আছে. তো আমি চাইতেছি, আমি কমজোর ছিলাম, আল্লাহর রাশির সঙ্গে আমি জুড়ে গেলাম, আমি বলবান আসি এখন, ঠিক আছে? আমি চাইতেছি আপনারা কমজোর থাকেন না, হ্যাঁ না? আপনারা বলবান বলতে চাইছেন, বলো ভাই, বলো. अरे मियाँ, ये सिलसिला ऐसा है ना कि इस सिलसिले का जो रन्ना करने वाला होता है ना, जिसको बावर्ची कहते हैं, जानते हो, वो भी मुरीद हो जाए तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाए कि बड़े बड़े इमाम उसके सामने जाके माथा टेक देते हैं. तो लिहाजा बैत होने का मकसद यही है, ठीक है? हम कमजोर हैं, हमारी इबादत नाकिस है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम जमात के साथ रहेंगे, हमारा इमाम बख्शा जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम भी बख्श दिए जाएंगे, है ना? इसीलिए ये सिलसिले 4 हैं, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया और सिलसिले सहरवर्दिया. ये चारों सिलसिले बिल्कुल हक हैं, बरहक हैं. इसी से फिर ब्रांचेज हैं, अब बहुत सी हैं, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले अशरफिया वो सिलसिला है कि जैसे ही कोई अशरफी होता है, आप किसी और सिलसिले में बैठ होंगे तो उसी सिलसिले की निस्बत आपके पास होगी. मिसाल के तौर पर आप कादरी सिलसिले से बैठ हो गए, सिर्फ कादरी रहेंगे. चिश्ती सिलसिले से बैठ हो गए, सिर्फ चिश्ती रहेंगे. नक्शबंदी सिलसिले से बैठ हो गए, सिर्फ नक्शबंदी रहेंगे. सहरवर्दी सिलसिले से बैठ हो गए तो सिर्फ सहरवर्दी रहेंगे. लेकिन अभी मुफ्ती कमालुद्दीन साहब ने आपको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के बारे में बताया. ये ऐसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं कि इन्होंने अपने सिलसिले में चारों सिलसिलों को शामिल कर लिया, चारों सिलसिलों को शामिल कर लिया, ताकि जो अशरफी हो वो कादरी भी हो, जो अशरफी हो वो चिश्ती भी हो, जो अशरफी हो वो नक्शबंदी भी हो, जो अशरफी भी हो वो सहरवर्दी हो. तो अब बताओ, किसी को थामने वाले चारों तरफ से हो तो गिर पाएगा? बोलो, गिरते पावे? नहीं गिर सकता है, इंशाअल्लाह नहीं गिरेगा. इसीलिए फख्र से मखदूम अशरफ ने कहा था कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करा दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुरीदों पर अफ़्व और करम का कलम चला दिया है. तो बड़े नसीब वाले आप हो कि इस सिलसिले से वाबस्ता हो रहे हैं. तो जो लोग मुरीद नहीं है वो जरूर हो जाए,
جو کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے وہ تعلیم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پہلے سے مرید ہیں وہ تجدید بیعت کر سکتے ہیں۔ لہذا سبھی لوگ اس کو پکڑ لیں۔ اگر یہ رومال نہیں ملا ہے تو چنتا مت کرو کہ آپ کو رومال نہیں ملا تو ہم کیسے مرید ہوں گے، نہیں، رومال سے نہیں مرید ہوا جاتا ہے، دل سے مرید ہوا جاتا ہے، من سے مرید ہوا جاتا ہے۔ جانتے ہو ابھی مولانا مفتی صاحب نے بتایا نا کہ قریب والوں کو بھی نوازا جاتا ہے اور دور والوں کو بھی نوازا جاتا ہے نا؟ بس من اگر لگا لیا تو دلانی گاؤں میں ہو پھر بھی کچھوچے سے اشرف جہانگیر تمہیں دیکھ رہے ہیں، بغداد سے غوث اعظم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اجمیر سے خواجہ اعظم تمہیں دیکھ رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو اگر چاہتے ہو مرید ہونا تو ضروری نہیں ہے کہ کپڑا پکڑو گے تبھی مرید ہوگے، من لگا لو مرید ہو جاتا ہے۔ যদি আপনি এটা من میں سوچ بین کہ ہمیں مرید ہوتے چاہتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو روشن ضمیر ہیں، ان کی نظر ایسوں پہ ضرور پڑتی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ لوگ ہمیں مرید ہوتے چاہتے ہیں وہ اس کو اپنے سلسلے میں داخل کر دیتے ہیں۔ پتہ بجھے نا مرید ہونا اتنا آسان ہے۔ اب میں آپ کو ہی تھوڑی سی بات بتا دوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کریم النفس بزرگ ہیں کہ ان کے وہاں ایک آدمی آیا، مولوی تھا، سارا جھگڑا جو ہوتا ہے وہ مولوی سے ہوتا ہے اور مٹتا بھی ہے تو مولوی سے مٹتا ہے۔ مولوی برا ہو گیا تو جھگڑا پھیل جائے گا، مولوی اگر اچھا ہو گیا تو جھگڑا مٹ جائے گا، ہے نا؟ مولوی فسادی بھی ہے اور مولوی فساد کو مٹانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا دار ہو گیا تو جھگڑے بہت کرے گا، ہے نا؟ اور وفادار ہو گیا تو ملت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ مولوی بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں، ان سے بہت ڈر کے رہا کرو، سمجھے؟ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے سب، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں جتنے مولوی بیٹھے ہیں یہ فسادی نہیں ہیں، یہ اتحادی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فسادی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اتحادی ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، زبردستی کے جھگڑے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین، اور صحیح راستے پہ رکھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آپ سب سے کہنا ہے، ایسے ہی ایک آدمی ایک مولوی مخدوم اشرف کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب اس نے کہا اس میں کیا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، میں نے بھی بتایا نا یہ کوئی اتنا فرض واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ تو مولوی تھا، اس نے کہا مخدوم اشرف کے لاکھوں لاکھ مرید ہو گئے تھے، وہ آیا، اس نے کہا مرید ہونے سے کیا فائدہ، کی لاگت ہے، مرید ہونے سے کی لابھ ہو گئے؟ تو حضرت مخدوم اشرف نے خاموشی اختیار کی، پھر وہ بولا کی لابھ ہو گئے، پھر بابا بولے کی لابھ ہو گئے مرید ہونے سے؟ تو حضرت نے نگاہ اٹھائی آپ نے اور فرمایا جب تمہیں مرا جاوے تار پر تمہیں بول بیل کی لابھ، بگلا ٹھیک ہو رہی کہ گڑبڑ ہو رہی؟ اچھا لگے گا؟ ہم تو غلط نہیں بولے گا، غلط بولتا ہے ہم غلط بول نہیں سکتا، غلط ہے تو بتاؤ، ہم غلط اپنے بات کچھ رکھتا نہیں ہے، جو ہے سب صحیح رکھتا ہے، যদি কিছু গলত তো তুমি বলবে তো আমি শুদ্ধ করব, ঠিক আছে? আমি এটা ভালো হলো কি হলো না, হ্যাঁ শুদ্ধ তুমি বুঝতে শিখবি নেই, শুদ্ধ শুদ্ধ, তো শুনো মরে গেল মৌলবি, মরে গেল मौलवी जब मर गया तो खबर में अभी इन्होंने बताया ना दो फरिश्ते कंधे पे और दो फरिश्ते कब्र में भी पहुंचते हैं, उन दोनों फरिश्तों को जानते क्या कहते हैं? मुनकर नकीर। ये किरामन कातिबीन है, वो क्या है? मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। वो पहुंचे गुरुज ले लेकर के, ऐसा गुरुज होता है मार रहे तो सात तक जमीन में धस जाए आदमी, फरिश्ते लेके पहुंचे।
اب جو سوال کرنے لگے تو مولوی کی بولتی بند، چاہے جتنا بڑا مولوی ہو، اگر گستاخ ہے نبی آل نبی کا تو وہ قبر میں جائے گا تو اس کی بولتی ضرور بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بولتے بات ہے. سوال ہوا جیسے ہی اب بہت چنتا میں آ گیا، بول نہیں پا رہا. میں نے کہا نا مخدوم اشرف بڑے کریم النفس ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، اچانک آپ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. اب جو اس کی طرف ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں ارے نادان کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے ایک لمحہ اشرف سمنا کی صحبت حاصل کی ہے. میں نے ایک لمحہ اشرف سمنا کی صحبت حاصل کی ہے. جیسے ہی یہ آواز اسے ملی اس نے کہہ دیا. اب جو کہہ دیا تو سارے سوال کا جواب اس پر آسان ہو گیا. فرشتے نے بھی کہا نم کنوت العروس، سوچا جیسے صبح کی دلہن سوتی. میرے اشرف وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایسی مدد فرماتے ہیں جو صحبت میں آ جائے. تو جو صحبت میں آنے والے پہ اتنی مدد ہے تو جو دامن تھام لے گا اس کی کتنی مدد ہوگی. اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ سمندر میں بھی کوئی ہے آپ کا مرید؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں سمندر میں بھی ہے. تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اجنہ کو بھی مرید کرتے تھے، جنوں کو بھی مرید کرتے تھے. بگڑیل سے بگڑیل جو شرارتی ہوتا ہے نا وہ کہیں نہیں سدھرتا، وہ اشرف سمنا کی بارگاہ میں ہی سدھرتا ہے. ٹھیک ہے نا، شر پسند کو اشرف سمنا ہی سدھارتے ہیں. تو بہرحال اجنہ بھی آپ کے مرید. ٹھیک ہے، تاریخ میں ہے، تاریخ شرفی میں اس کا ذکر ہے. مولانا بہت ہی قابل عالم آپ کے وہاں الحمدللہ، یہاں کی بستی بڑی پرانی ہے. اور یہاں کیا نام ہے صاحب مزار کا؟ سوچئے کتنے پرانے عالم سب یہاں تمہارے علاقے میں. اللہ تعالیٰ گھر گھر میں علم دین کو پھیلاتا. تو مرید ہونے کا یہ لابھ ہے. اس سلسلے کا فائدہ یہ ہے کہ غوث پاک نے بھی وعدہ کیا اپنے مرید کے لیے، خواجہ غریب نواز نے وعدہ کیا، فرید الدین گنج شکر نے وعدہ کیا، محبوب الہی نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے نا، اشرف جہانگیر سمنانی نے وعدہ کیا. پانچ بزرگوں نے تو بالکل پکا وعدہ کر لیا ہے کہ جو اس سلسلے میں داخل ہو گیا اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. بڑے نصیب والے ہو آپ کے اس سلسلے سے وابستہ. اسی لیے میں اعلانیہ فخریہ سب سے کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی برکات کو ضرور حاصل کیجیے. نہیں مرید ہو فوراً ہو جاؤ، ہو گئے ہو طالب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور اگر مرید ہو چکے ہو تو تجدید بیعت کر لو اور آج ہی سے سدھر جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب طریقہ بتا دیتا ہوں میں. جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیں، دائیں ہاتھ کو اوپر رکھیں. جن کے پاس کپڑا ہے وہ ایسا کریں، اور جن کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ پیچھے آگے والے کی پیٹھ پہ دائیں ہاتھ رکھیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے اور دور ہے تو بائیں ہاتھ پہ اپنا ہی دائنا ہاتھ ایسے رکھ لیجیے اور تصور کیجیے. ٹھیک ہے، جیٹا آمی پڑی سیٹا آپ پیدا پڑھوے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کا فیض سب ہے پائے جائے. بھی مجھے نبی پڑھی سیٹے مجھے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن